اچھا مولانا، ایک ناسبی مولا کائنات پر ایک اعتراض کرتے اور بڑا ڈٹائی کے ساتھ یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ جب سیدنا عثمان غنی کی شہادت ہوتی ہے جی تو ایک دم سے لوگ سیدنا علی کے پاس آتے ہیں کہ اب آپ ہی ہمارے سربراہ ہیں تو آپ ہماری بیعت قبول کریں. تو اس میں پھر بہت سی روایتوں میں اشارے بھی ملتے ہیں. محمد ابن ابی بکر نے آ کے داڑھی پکڑی تھی، اور سیدنا عثمان کے مخالفین میں حضرت علی کے ساتھیوں میں سے مالک اشتر بہت آگے آگے تھا، وغیرہ وغیرہ. تو یہ گھوم پھر کر مولا کائنات پر یہ سارا وہ ڈال دیتے ہیں برڈن کہ سیدنا علی ہی اس پورے قتل کے ذمہ دار ہیں. اب وہ الزامی طور پر کہتے ہیں کہ ہم قصاص لینا چاہتے ہیں، یا وہ ویسے ہی الزام لگا رہے ہیں. حالانکہ میں نے خود سیر اعلام النبلاء میں علامہ ذہبی نے اس کی تردید کی ہے. مولا کائنات واضح طور پہ فرما رہے ہیں کہ میں عثمان کے قتل سے بری ہوں. تو کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ واقعی الزام ہے، اور اس طرح کی روایتوں کو تاریخی اعتبار سے ایک طالب علم کیسے دیکھے؟ ویسے علامہ ابن حجر حتمی نے بڑی بات اچھا صحیح. انہوں نے لکھا ہے کہ مروان نے یہ کہا ببانگ دہل کہ حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام قتل عثمان میں شامل نہیں ہے. صحیح. لیکن اگر ہم یہ واردات نہ کرتے تو لوگ ہمیں چھوڑ جاتے اچھا. اور علی کی طرف چلے جاتے. لہٰذا انہوں نے لوگوں کے ذہنوں کو ایسے بنا رکھا تھا اچھا صحیح کہ مولا امیر المومنین کے حوالے سے تو بہت بغض و عناد. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار ارشاد فرما رہے تھے کہ علی سے بغض نہیں رکھے گا سوائے منافق جی، اور محبت نہیں رکھے گا کوئی سوائے مومن کے. جی تو کیوں فرما رہے تھے؟ بار بار ارشاد فرمایا. تو اس لیے فرمایا کہ اکثریت جو ہے وہ مولا امیر المومنین کی دشمن تھی. اب دیکھیں کہ یہ انہوں نے الزام لگا کے، وہ مروان والی بات ہے کہ اگر ہم یہ نہ کرتے تو لوگ ہمیں چھوڑ جاتے. تو یہ انہوں نے ایک پروپیگنڈا کیا اور الزام لگایا حضرت عثمان کے قتل کا، جبکہ حضرت عثمان کے قتل میں بڑے بڑے لوگ شامل تھے، صحابہ کرام. اچھا دیکھیں حضرت عبد الرحمن ابن ادیس بلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، اور ان کو لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ کا شرف بھی حاصل. اچھا صحیح. بیعت رضوان کے صحابی ہیں. اور امام بخاری نے باقاعدہ باب باندھا ہے امام الفتنہ. اچھا. امام الفتنہ کے تحت شارحین نے میرے پاس پڑھی ہیں شروعات، اردو میں پڑھی ہیں ساری. انہوں نے کہا کہ اس سے مراد یعنی حضرت عبد الرحمن ابن ادیس بلوی ہیں. اچھا. کیونکہ حضرت عثمان غنی سے پوچھا گیا کہ آیا ان کے پیچھے نماز ہم پڑھ سکتے ہیں، تو انہوں نے کہا پڑھیں آپ نماز، حالات ہی ایسے تھے. تو اس کے ان کی بہرحال سلسلے میں میرا وہ کلپ میں نے وہ ریکارڈ بھی کرایا تھا. صحیح. کہ اس یعنی کس تناظر میں یعنی وہ ان کو ہٹایا گیا. یہ تو اس میں حضرت جاجہ بن قیس یا جاجہ بن سعید غفاری بھی شامل، وہ بھی بیعت رضوان کے، اور بھی یعنی لوگ شامل ہیں. تو مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب کو یہ بس صرف الزام ان پر لگایا گیا، اور پھر ان کی بیعت بھی نہیں کی گئی. اور جن لوگوں نے ان کو امام ہی نہیں مانا، خلیفہ راشد ہی نہیں مانا، وہ برسر پیکار آ گئے. جنگ جمل دیکھ لیں، جنگ صفین دیکھ لیں، یہ دونوں اسی ہی سبب سے. اب دیکھیں کہ کہتے ہیں جی وہ تو چاہ رہے تھے جنگ صفین میں کہ جی حضرت عثمان کے قاتل جو ہیں وہ آپ کے لشکر میں ہیں، وہ ہمارے حوالے کرو. صحیح. آیا یہ اصول ہے؟ یا تو وہ مولا اصل یہ تھا کہ مولا امیر المومنین کو وہ خلیفہ راشد نہیں مانتے تھے. اگر خلیفہ راشد مانتے تو مولا امیر المومنین کے حکم کے مطابق وہ حکم کے منتظر ہوتے اور ان کے ہاتھ پر بیعت کرتے. بالکل. بیعت بھی نہیں کی، اور پھر الٹا کہا جی کہ ہم بس جنگ انہوں نے مسلط کر دی جی، برسر پیکار آ گئے. اور کتنے صحابہ کرام دونوں طرف سے وہ ان کو یعنی موت کے گھاٹ اتار دیا گیا. صحیح. جی، صحابہ کرام مولا امیر المومنین کے ساتھ تھے،
بدری صحابہ تھے، بہت سارے سے درجہ شہادت پر فیض ہوئے. صحیح. ہاں جی، کتنے صحابہ کرام درجہ شہادت جی پر جی. فیض ہوئے جنگ صفین میں. بالکل. ہیں جی. تو اس وجہ سے انہوں نے امیر المومنین کو خلیفہ نہیں مانا اور الزام کیا دیا، جی آپ کے لشکر میں شامل ہیں. گویا کہ لشکر میں شامل ہونا یہ دلیل ہے کہ امیر المومنین بھی رضامند ہے کہ ان قاتلوں کو بجائے قصاص میں ان کو سزا دیتے ان کو اپنے لشکر میں شامل کیا ہوا ہے. یہ انہوں نے ایک یعنی بہانہ بنایا ہے. صحیح. اور یہ بہت سارے محدثین نے لکھا ہے کہ یہ ایک بہانہ تھا، ورنہ ان کو پتہ تھا کہ قاتل کون ہے. اور پھر جب ان کا اپنا دور خلافت آیا تو کس کو سزا دی؟ صحیح. حضرت عثمان کے بیٹے نے کہا بھی ہے. اچھا. لیکن ہاں کہا ہے، لیکن کوئی ایکشن یعنی معاویہ بن ابو سفیان سے کہا ہے. صحیح صحیح صحیح. لیکن کسی تاریخ سے ثابت کر دے کہ انہوں نے کسی قاتل کو سزا دی ہو اس طرح صحیح صحیح. بطور یعنی قانون سزا دی ہو کہ واقعی جی یہ قاتل ہے، نامزد کیا ہو. صحیح صحیح صحیح. اور وہ حضرت طلحہ کو جو مروان نے تیر مارا ہے، اور یہ صحیح سند سے ثابت ہے، صحیح سند سے. تو مروان نے یہ کہا تھا کہ میں نے بدلہ لے لیا ہے حضرت عثمان کا. اچھا اچھا اچھا. اور یہ صحیح سند سے ثابت ہے روایت. تو اس اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے پس منظر میں بہت بڑی بڑی شخصیات شامل تھیں. ٹھیک ٹھیک. ہاں جی.